وہ چیز اب پاسبل نہیں ہے، اس کے بارے میں بات کرنا کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ یہ اب پاسبل نہیں ہے کہ میں واپس جاؤں، کیونکہ ایک تو وہاں پہ میری جان کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ وہ لوگ اتنے زیادہ ہمیں ٹارچر کر رہے ہیں نا، یہ تو صرف ہم جانتے ہیں نا کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ آپ سب تو صرف ویڈیو دیکھتے ہو، صرف ویڈیو تک نہیں، باقی بھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ وہ چیز اب پاسبل نہیں ہے، اس کے بارے میں بات کرنا کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ یہ اب پاسبل نہیں ہے کہ میں واپس جاؤں، کیونکہ ایک تو وہاں پہ میری جان کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ وہ لوگ اتنے زیادہ ہمیں ٹارچر کر رہے ہیں نا، یہ تو صرف ہم جانتے ہیں نا کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ آپ سب تو صرف ویڈیو دیکھتے ہو، صرف ویڈیو تک نہیں، باقی بھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو پھر میں سے شیئر کرنی ہے۔ ابھی میں آ گئی ہوں باہر جو نا کافی زیادہ دھوپ نکلی ہوئی ہے، کیونکہ کل صبح کو بارش آئی تھی ہلکی ہلکی نا، تو آج پھر دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ اچانک سے بارش آئی ہے، پتہ بھی نہیں چلا، میں تو اس وقت سو رہی تھی، کیونکہ نماز پڑھ کے نا پھر ہم سو جاتے ہیں دوبارہ نا، تو رات کو پھر یہ ہے کہ نیند بھی صحیح طرح سے نہیں آتی، ہر وقت ٹینشن رہتی ہے کہ سحری کے ٹائم اٹھنا ہے۔ یہ دیکھیں جی باہر دھوپ دیکھیں کتنی تیز نکلی ہوئی ہے، اور گندم جو ہے نا وہ دیکھیں کیسے پیلی پیلی ہو رہی ہے نا، پک جائے گی ابھی گندم نا۔ تو آپ سب بہن بھائی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ سب بہن بھائیوں کو بہت بہت شکریہ، اتنے اچھے میرے ویوز آتے ہیں ماشاءاللہ، آپ سب بہن بھائیوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور دوسرا یہ کہ کچھ لوگوں کے یہ بھی کمنٹس آتے ہیں کہ سونیا واپس چلی جاؤ، واپس چلی جاؤ۔ دیکھیں جو چیز اب پاسبل نہیں ہے، اس کے بارے میں بات کرنا کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ یہ اب پاسبل نہیں ہے کہ میں واپس جاؤں، کیونکہ ایک تو وہاں پہ میری جان کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ وہ لوگ اتنے زیادہ ہمیں ٹارچر کر رہے ہیں نا، یہ تو صرف ہم جانتے ہیں نا کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ آپ سب تو صرف ویڈیو دیکھتے ہو، صرف ویڈیو تک نہیں، باقی بھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو کہ ہم ویڈیو میں بھی بتا نہیں سکتے، اگر ہم ویڈیو میں بتائیں تو پھر وہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے میں اب وہاں کبھی بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ جو بندہ پہلے مجھے اتنا زیادہ مارتا تھا، میں جب یہاں سے میں نے ویڈیو بنائی ہے، سب کچھ بتایا اس کے بارے میں، تو وہ کون سی اب میری عزت کرے گا؟ یہ تو ویسے بھی مطلب ختم ہوگی، تو کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ اس بندے کے پاس میں واپس جاؤں۔ باقی یہ بھی کمنٹس آ رہے تھے، میں اس لیے آپ سب کے کمنٹس کا جواب دیتی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ جو میرے بہن بھائی مجھے دیکھتے ہیں وہ مجھے غلط سمجھے یا کوئی بھی میرے بارے میں غلط سوچ رکھیں۔ میں نے پہلے بھی کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا اور ابھی بھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، ذات بہتر جانتی ہے کہ میں کیسے گزار رہی ہوں اپنے دن یہاں پر۔ اور دوسرا وہاں پہ جب میں ہوتی تھی نا، میں رات کو 3 بجے تک جاگتی تھی، مجھے سونے بھی نہیں دیتے تھے وہ نا، رات کو 3 بجے تک لائیو بیٹھتی تھی۔ اب یہاں پہ تو اگر میں پیسوں، آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ سنیا آپ پیسوں کی وجہ سے اور یوٹیوب اور ٹک ٹاک کی وجہ سے اپنا گھر برباد کر رہی ہو، تو یہ ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے، یہ تو ایک الگ چیز ہے نا، اس سے الگ ہو کر بھی مطلب اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ویسے ہی وہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا نا۔ تو اب دیکھیں اگر مجھے پیسوں کی ہوتی نا تو میں دن رات یہاں پہ لائیو بیٹھتی اپنے گھر، امی کے گھر نا، میں بیٹھ سکتی تھی، اکاؤنٹس بھی ہیں میرے پاس، سب کچھ ہے، میں بیٹھ سکتی تھی، لیکن میں نہیں بیٹھتی کیونکہ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ کہ دل ہی نہیں کرتا۔ وہاں پہ تو چلو وہ مجھے فورس کرتا تھا کہ آپ بیٹھو سونیا بیٹھو، تو میں بیٹھ جاتی تھی، یہاں پہ میں نہیں بیٹھتی۔ تو اس کے علاوہ آپ سب بہن بھائی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سونیا مطلب کہ ایک عورت کو نا بہت زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے، تو دیکھیں جتنی قربانیاں میں نے دی ہیں نا وہ صرف میری اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، میں ویڈیو میں کچھ نہیں کہتی تھی، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ میں نا وہاں پہ خوش تھی، تو ویڈیو میں کبھی بھی میں نے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ مجھے کوئی وہاں پہ مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے۔ ایک دن مجھے مارتا تھا، اگلے دن وہ مجھے کہتا تھا کہ سونیا اٹھو اور خوشی خوشی نا ویڈیو بناؤ، تو میں اٹھ کے نا خوشی خوشی ویڈیو بناتی تھی۔ کسی لڑکی عورت کو نا جہاں پہ اس نے سب کچھ اس کو دیا ہوا ہو نا، کبھی بھی وہ اس گھر کو ایسے نہیں چھوڑتی بغیر کسی وجہ کے، تو وہاں پہ میں نہیں ہو رہا تھا میرا گزارا، نہیں تھے وہ میرے ساتھ ٹھیک، ہر وقت مارنا پیٹنا، اور اس کے جو کام تھے وہ بھی غلط تھے، بہت زیادہ غلط کام کرتے تھے وہ، تو جس کی وجہ سے مجھے وہ گھر چھوڑنا پڑا اور وہاں سے آنا پڑا یہاں پر۔ تو اس کے باوجود بھی آپ سب بہن بھی مجھے اب یہ کہیں گے، آپ مجھے ایک بات بتائیں، جو بندہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اس بندے کو آپ لوگ کیا کہو گے؟ وہ بندہ کون ہوتا ہے؟ اتنا مجھے بتا دو بس۔ اور جو خود کوئی کام نہ کرتا ہو، ایک ٹکی کا اس کو کام نہ ہو، اور بیوی کی کمائی پر نظر رکھی ہو اس نے اور اسی وہ مار بھی وہیں کھائے، تو اس بندے کو آپ لوگ کیا کہو گے؟ ابھی بھی آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں اس کے پاس جاؤں؟ تو آج کے بعد یہ کمنٹس مجھے بالکل نہ کرنا کہ سنے واپس جاؤ۔ 1 یا 2 دن تک میں نا بات کو میرے ابو نے کہا ہے کہ ہم نے 1-2 دن تک جو بھی معاملہ ہے وہ ختم کرتے ہیں، کیونکہ جب میرا اس بندے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا، جب میرا اس سے
نکاح ہی نہیں رہے گا، کچھ نہیں ہوگا، تو مجھے ضرورت نہیں ہے اس بندے کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کرنے کی یا اس کے بارے میں کچھ کہنے کی. تو بس چلو ٹھیک ہے، ختم ہو جائے گا تو پھر آپ سب بہن بھائیوں کے سامنے آ جائے گا. ابھی تو کچھ لوگوں کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ ڈرامہ کریں، لیکن یہ ڈرامہ نہیں، یہ حقیقت ہے. تو یہ ساری باتیں میں نے آپ سب بہن بھائیوں سے شیئر کرنی تھی، کیونکہ پہلے تو آپ لوگوں نے کہا ہے کہ سونیا نہیں، آپ نے نہیں جانا، وہاں پہ خطرہ ہے. اب آپ لوگ کچھ کمنٹ کرتے کہتے ہیں واپس چلی جاؤ. ایسے نہیں ہوتا. تو پورا 1 سال میں نے کمپرومائز کیا ہے. 1 سال کمپرومائز کرنے کے بعد میں نے ڈیسیجن لیا ہے. تو اگر ابھی بھی نہ ڈیسیجن لوں تو 2 سال پھر اس کو میں کما کے وہاں پہ دوں، 2 سال کے بعد بھی وہ مجھے ایسے ہی رکھے گا. تو شکر ہے الحمدللہ کہ کوئی بچے نہیں ہوئے. وہ کہتے ہیں نا کہ اولاد بھی اللہ تعالیٰ نا سوچ سمجھ کے دیتا ہے، ایسے نہیں دیتا. تو وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ کچھ بھی ہوتا. تو بس میں اتنا ہی کہوں گی، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرنی. تو آپ سب بہن بھائی سمجھدار ہیں مجھے، اور ایسی کوئی بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو آپ لوگ مجھے پلیز مجبور مت کیا کریں کہ میں ویڈیو میں کچھ بھی بولوں. تو جو بھی معاملہ ہوگا ہم ادھر ہی جو ہے نا حل کریں گے آپس میں بیٹھ کر، اور جو بھی بات ہوگی نا وہ یہیں پہ ہم بیٹھ کر نہ حل کریں گے. ابھی برا وقت چل رہا ہے میرے پر، مشکل وقت چل رہا ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میرے اوپر بھی اچھا وقت آئے گا، ہمیں بھی خوشیاں ملیں گی انشاءاللہ. آپ سب بہن بھائی نے بس دعا کرنی ہے. بس ابھی میں اور کچھ نہیں کہتی، پھر نا رونے لگ جاتی ہوں. پھر آپ کہتے ہو کہ سونیا آپ رویا نہ کرو. تو ابھی چلتے ہیں اندر. تو یہیں بس کچھ باتیں امپورٹنٹ میں نے آپ سب بہن بھائی سے شیئر کرنی تھی. یہ دیکھیں لہسن، دیکھیں کتنا بڑا بڑا ہو رہا ہے. اس کو نا جب یہ بڑا ہو جائے گا نا، موٹا موٹا ہو جائے گا، تو اس کو توڑ کے نا پھر ہم اس کا بیج بنائیں گے. تو پھر یہ کھانے میں بھی استعمال ہوتا ہے. باقی ساری سبزیاں تو ختم ہو چکی ہیں.